سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب اس ٹولے کو 1 برس سے زائد عرصہ ہو گیا اور انہیں پاکستان پر اقتدار و اختیارات حاصل ہو گئے تھے تو بلوچستان نے فوج واپس کیوں نہیں بلائی گئی؟ صرف میں ہی نہیں بلکہ بلوچستان کے عوام بھی اس سوال کا ایک دیانتدارانہ جواب چاہتے ہیں۔ تاہم سول سروسز میں فوجی افسروں کی کھپت اور مداخلت اور اس کے سول سروسز اور انتظامیہ پر اثرات کا مسئلہ جداگانہ تھا۔ یہ پالیسی فوجی حکومت نے انتظامی کارروائیوں کے طور پر اختیارات کی تھی۔ موجودہ صورتحال یہ غمازی کرتی تھی کہ 2 برسوں میں سول سروسز بطور سول سروسز ختم ہو جائیں گی اور یہ سکے کا دوسرا رخ بن کر رہ جائیں گی۔ ماشاء اللہ کی حکومتوں کی یہ صحیح پالیسی ہوا کرتی تھی کہ جس کی قیمت ملک کی استحکام اور اتحاد کو ادا کرنی پڑتی تھی۔ کسی قسم کی معاشی اجارہ داری کبھی برداشت نہیں کی جا سکتی اور سیاسی اجارہ داری تو اس سے بھی کم برداشت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے مکمل اجارہ داری ایک مکمل انقلاب کی طرف لے جاتی تھی۔ مسٹر وقار احمد اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ سیکرٹری کے بارے میں سراسر غلط بنا پر مختلف حلقوں میں یہ تصور کر لیا گیا کہ وہ میری حکومت کا سب سے طاقتور بیوروکریٹ تھا۔ سرکاری افسروں کی سکریننگ کے بارے میں نے جو ایک نوٹ لکھا تھا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ میری حکومت میں اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو کسی حد تک طاقت و اختیارات حاصل نہ تھے۔ درخواست پر مسٹر بھٹو کی رائے سے جہاں ان امور کے متعلق مکمل انصاف اور جائز طرز عمل کا اظہار ہوتا ہے وہاں اس میں ایک انفرادیت بھی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بے شک اسے چھوڑ دیا جائے، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری پر چھوڑ دیا جائے۔ میں منہ کے بل سیدھا گر جاؤں گا۔ اس نے اہم سیاسی تقاضوں کا متعلق خیال نہیں رکھا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ ایک سیاسی ڈیڈ لاک یا ایک سیاسی تاؤ، صرف 1 یا 2 یا 3 افراد کے لیے۔ ایک خاتون کی طرف سے اس نے مجھے اس بنا پر ملاقات کا وقت مانگا تھا کہ وہ کمبائنڈ ملٹری ہسپتال راولپنڈی میں 1963 میں اس وقت میری نرس تھی جب میرا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے سیکرٹری کو ہدایت کی کہ پلیز اسے فوراً ملیں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری صورت میں اس سے ملوں گا۔ چونکہ اس نے میری بڑی دیکھ بھال کی تھی اس لیے مناسب جانچ پڑتال اور تصدیق کے بعد اس کی درخواست کو اس کے شوہر کی سکریننگ نہ کی جائے۔ سیکریٹریٹ کی سفارش پر قبول کر لی گئی۔ اگر میری حکومت نے سکریننگ کی تھی تو موجودہ حکومت یوں چکتی ہے جیسے قتل کرایا گیا ہو۔ اگر میری حکومت سکریننگ نہیں کرتی تو بھی موجودہ حکومت کا رد عمل یہی ہوتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ممتاز علی بھٹو میرا خون کا رشتہ دار اور کزن ہے۔ اسے کراچی سینٹرل جیل میں ڈالا گیا۔ جب ہم دونوں کو رات کی تاریکی میں لاڑکانہ سے 31 ستمبر 1977 کو پکڑا گیا، سب جانتے ہیں کہ وہ میرے بہت قریب ہے۔ اس کے باوجود میں نے لاڑکانہ کی حدود تبدیل کرنے کے بارے میں اس کے مشورے کو رد کر دیا تھا۔ میں نے بیگم نصرت بھٹو کے مشورے کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ دونوں متعلقہ افراد میرے وفادار تھے، بلکہ اس لیے کہ میں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا تھا کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے انتہائی ہمدرد دوست اور محنتی ہیں۔ کرتا سیبس کے صفحہ 49 پر یہ بات درج ہے کہ میرے امتحان کی ایک ہی کسوٹی تھی کہ کون ہے جو محنتی ہے اور پاکستان کے غریب عوام کا دوست ہے۔ غریبوں کا دوست میرا دوست اور بھائی ہے اور عوام کا دشمن میرا جانی دشمن ہے۔ یہ میرا واحد اور ناقابل تبدیل معیار تھا۔ ایوب خان کے سنہری دور میں ایک ممتاز شخصیت کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ پاکستان میں وراثتی بادشاہت قائم کر دی جائے اور ایوب خان کو پہلا بادشاہ بنا دیا جائے، اور ایوب خان نے اس تجویز کو بڑی سنجیدگی سے لیا۔ اس نے نواب آف کالا باغ اور مجھ پر مشتمل ایک 2 رکنی سپریم کونسل بنائی تاکہ اس تجویز کا جائزہ لیا جائے۔ ہم نے 1 ماہ کے بعد اس تجویز کو اس بلیو پرنٹ کے ساتھ واپس بھجوا دیا اور سفارشات کی کہ اس تجویز کو فراموش کر دیں۔ ایوب خان نے اس پر اپنی رائے دی اور اس نے کہا تھا کہ یہ اتنی بھی بیکار اور فضول نہیں ہے۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔